ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ آپ لوگوں کو آج کل رات کو قیام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور سبھی لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو نصیب کرے اور سب کی دعائیں بھی قبول کرے، عبادات قبول فرمائے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر کی فضیلت جو ہے اس کا اطلاق سارے نیک اعمال پر ہوتا ہے یا پھر کچھ مخصوص اعمال ہوتے ہیں؟ یعنی لیلۃ القدر میں کوئی بھی نیک عمل کرتے رہیں تو اس کا اجر کئی لاکھ گنا زیادہ ہو جائے گا، یا یہ فضیلت یا یہ بشارت صرف چند اعمال پر ہے؟ تو اس میں آپ دیکھیے کہ شیخ صالح العثیمی ہیں، ایک عالم ہیں بہت بڑے فتویٰ کمیٹی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ لیلۃ القدر میں اعمال کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں کیے جانے والے اعمال ان 1000 مہینوں سے افضل ہیں جن میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ یعنی جو لوگ اس بات کو عمومی بنا دیتے ہیں وہ ایک غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اس فضیلت کا اطلاق سارے اعمال پہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی کر لو۔ جن اعمال کی طرف اشارہ ہے وہ مخصوص اعمال ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ رات کو کھڑے ہو کر یا اگر کھڑے نہیں ہو پا رہے تو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے جائیں، قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے، قرآن پڑھا جائے۔ تو نماز کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک قیام ہوتا ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یعنی قیام ہوتا ہی تلاوت کے ساتھ ہے، اور پھر کچھ دعائیں ہیں جیسے آج کل آپ نماز کے اذکار سیکھ رہے ہیں تو یہ دعائیں بھی پڑھتے ہیں، آپ سجدے میں دعائیں کرتے ہیں، 2 سجدوں کے بیچ میں دعائیں کرتے ہیں، رکوع میں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے شروع ہی دعا سے کرتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایایا۔ تو 3 اہم چیزیں ہو گئی، قیام ہو گیا، قرات ہو گئی، دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس رات میں کچھ خدمت خلق کے کاموں کو ان عبادات کے برابر قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، بیماروں کا علاج کرنا، غریبوں کو صدقہ دینا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، تو یہ لیلۃ القدر کے اعمال نہیں ہیں۔ یعنی یہ اعمال جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے، یہ لیلۃ القدر کے نہیں ہیں۔ لیلۃ القدر کے اعمال کیا ہیں؟ قیام اللیل۔ یہ آپ دوسرے دنوں میں دن اور رات کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہر وقت اور ہر موقع کا ایک الگ کام ہوتا ہے۔ عربی میں ایک محاورہ ہے لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَال، ہر موقع کی مناسبت سے کوئی بات ہوتی ہے، یعنی اور وہ بات اسی موقع کی مناسبت سے کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ موقع کی مناسبت سے کی جائے تو وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بے موقع کی جائے تو وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویلے دی نماز فویلے دیاں ٹکرا، تو یعنی اصل نماز کیا ہے؟ جو وقت کے اندر ادا کی جائے۔ تو اصل عبادت لیلۃ القدر کی کیا ہے؟ قیام۔ بس ایک لفظ اگر یاد رہے نا، قیام، اور آپ کا سارا فوکس اسی پر ہی ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور اس میں بھی تعداد کی زیادتی نہیں مقصود، اصل کیا ہے؟ قیام، کہ دیر تک یکسو ہو کر نماز کی حالت میں عبادت کی جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد یا کسی اور جگہ قیام کرے، گھر میں کر سکتے ہیں اگر مسجد میں نہیں جگہ یا نہیں جانے کا موقع، کیونکہ سب لوگ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے، خصوصاً خواتین، قرآن کی تلاوت کرے اور دعا کرے۔ یہ وہ شخص ہے جو شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے، اور ایسا شخص شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا جو قیام، تلاوت قرآن اور دعا کو تو چھوڑ دے، اس کی بجائے صدقہ اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داریاں جوڑنا اور ان کو وزٹ کرنا اور اس طرح کے اعمال شروع کر دے۔ یہ ایک نئی سوچ ہے جس کا ابتدا میں کوئی تصور نہیں تھا کہ لوگ ان راتوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے بلکہ قیام کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں دعا کون سی کی جائے؟ آپ جو چاہیں دعا کریں، لیکن خاص دعا جو ہمیں بتائی گئی ہے اس رات کی مناسبت سے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معاف ہی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی ہیں، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں، ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، کچھ عمل ہوتے ہیں یک طرفہ، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے، اور وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اور واقعی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتا ہے اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27ویں کو نکاح کرنا ہے، یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیے۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کریں، اپنا فرض ادا کریں، اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیا تھا کہ 27ویں کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لاد لیے، اور پھر ہوتا ہے کہ ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے، دوسرے صرف اور صرف اس کی اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے، پیروی شروع کر دیتے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت پہ بھاری ہے، اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں،
اور برکت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے. لیلۃ القدر کے بارے میں سوال ہے کہ لیلۃ القدر باقی رہتی ہے مطلع الفجر تک. تو طلوع فجر جو ہے وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب فجر کی پوک پھوٹ جاتی ہے، یعنی جو ہی فجر کی اذان ہوئی تو وہ رات ختم ہو گئی، فجر شروع ہو گئی. اب ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک ہے اس کا وقت. لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، جو سراسر سلامتی کی رات ہے، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا جانے والا قیام یعنی رات کی نماز، تراویح اور تہجد کی نماز انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. پھر ہم نے اس رات کی بہترین دعا کے بارے میں بھی جانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی. ہم سب کو بھی وہ دعا سیکھ لینی چاہیے اور ان راتوں میں خوب خوب مانگنی چاہیے. یہ تمام اعمال انسان کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان نام ہے اعتقاد کا، یقین اور بھروسے کا. انسان کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے عمل کی کوالٹی اتنی ہی بہترین ہو جاتی ہے. لیکن ایمان بہترین کیسے ہوتا ہے؟ وہ بھی پھر عمل سے ہوتا ہے. تو گویا ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، جب عمل اچھا ہوتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، جب ایمان اور مضبوط ہوتا ہے تو عمل اور اچھا ہو جاتا ہے. اور اس طرح انسان خیر اور بھلائی کی منزلیں طے کرتے کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مزید قریب ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو ان کاموں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان کر ان کو اختیار کرنا ہے، پورے یقین اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے جو ایمان میں کمی کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ان کو ان کا تقویٰ بھی عطا کرتا ہے. اور رمضان کے روزے تو ویسے بھی تقویٰ کے حصول کے لیے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. تو اگر ہم ہدایت کی راہوں پر چلیں گے، نیکی کے کاموں کو جانیں گے اور ان کو اپنے عمل میں لائیں گے تو انشاءاللہ ہدایت میں بھی اضافہ ہوگا، ایمان میں بھی اضافہ ہوگا. ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے انس اور محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مزید ابھارتا ہے، اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کے ایمان کے درخت کو اور سینچتا ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. روزے کے علاوہ دیگر عبادات بھی، مثلا راتوں کا قیام، نماز، ذکر، صدقہ خیرات کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پاکیزہ کلمے یعنی لا الہ الا اللہ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی ہے کہ کس طرح جب لا الہ الا اللہ کا بیج یعنی اس پر ایمان بندے کے دل میں اترتا ہے تو پھر وہ اس طرح پروان چڑھتا ہے جیسے ایک شجرہ طیبہ، عمدہ درخت پروان چڑھتا ہے. اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے؟ اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے. یعنی جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرعھا فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں، یعنی اس کے اعمال اوپر اٹھتے ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، پھر وہ اپنے رب کے اذن سے ہر آن پھل دیتا ہے. یعنی ایسا انسان جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اور ایمان پر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ دوسروں کے لیے بھی ایک مفید انسان بن جاتا ہے، وہ ہر دم فائدہ پہنچانے والا بن جاتا ہے. جیسے ایک درخت اگر اس پر پھلوں کا موسم نہ بھی ہو تو اس سے آکسیجن بنتی رہتی ہے، سایہ بنتا ہے اور دیگر بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح بندہ مومن کے اندر جب ایمان آتا ہے اور نیکی اور تقویٰ کے ذریعے وہ ایمان سینچا جاتا ہے تو یہ چیز انسان کے نیک اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. ہمیں ان کاموں میں ہمیشہ سبقت کرنی چاہیے کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو ایمان میں خسارے یا نقصان کا ذریعہ بنتے ہیں، جو انسان کے دل کو میلا کرتے ہیں اور جس سے انسان نیکی کے کاموں میں پھر پیچھے ہونے لگتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام تو یہ ہے کہ انسان غلط کمپنی اختیار نہ کرے، یعنی
ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرے جن کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو، جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَلَا تُطِعْ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، کس کی؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہو، واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو، وکان امرہ فرطا، اور اس کے سارے کام بکھرے ہوئے ہوں، یعنی غیر منظم زندگی ہو اور کسی چیز کا سر پاؤں نہ ہو۔ لہٰذا انسان اگر اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے، نہ کہ ان کے پاس جو اللہ سے غافل ہوں، کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے یا ہونے لگتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کسی کمپنی میں بیٹھتا ہے تو عموماً وہاں مختلف لوگوں کی باتیں سنتا ہے، ان باتوں سے بھی انسان متاثر ہوتا ہے، وہ باتیں اس کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں اثر کرتی ہیں، یا اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد یا بعد میں بھی وہ چیزیں یاد آتی رہتی ہیں۔ اب اگر انسان روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہا ہے تو ایسے روزے رکھنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں، اس سے ایمان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، خالی بھوکے پیاسے رہنے سے ایمان نہیں بڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ انسان اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ انسان بھوکا پیاسا رہے اور باقی جو اس کا جی چاہے کرے۔ گویا روزہ برائی سے بچنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا، ان کے اندر کوئی تقویٰ نہیں آتا، ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کی روحانیت میں کوئی طاقت نہیں آتی، وہ جیسے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کھانا پینا تو چھوڑا، وہ کام نہیں چھوڑے جس سے ایمان میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی زبان اور اپنے باقی اعمال کا بھی محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں، قیام کرنے والے جو ویسے عبادت میں کھڑے رہتے ہیں لیکن ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یا تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمازوں میں کوئی خشوع خضوع نہیں ہوتا، یا وہ ایک لگے بندے انداز میں بس ایک ریچول کے طور پر اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی۔ تو جیسے روح کے بغیر کوئی جسم مردہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب عبادت کے اندر روح نہیں ہوتی، عبادت کے اندر اچھی نیت نہیں ہوتی، شوق اور جذبہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کی جاتی، وہ ریاکاری اور دکھاوے سے پاک نہیں ہوتی، تو وہ عبادت بھی زیادہ فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں رمضان میں جو بھی کام کریں اس میں اپنی نیتوں کا بھی خوب جائزہ لیتے رہیں۔ اسی طرح جو چیز ایمان میں کمی کرتی ہے وہ غیبت، چغل خوری اور اس قسم کے زبان کے دیگر گناہ ہیں۔ خصوصاً روزے میں ان سے پرہیز بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ روزے کو بہت نقصان دینے والے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کو، دوسروں کے پیٹھ پیچھے ان کی باتیں کرنے کو، مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ چاہے گا، کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ نہیں، تم اس کو سخت ناپسند کرو گے۔ لیکن زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا کہ کسی نے غیبت کی اور اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے مردہ کا گوشت کھایا۔ اگر انسان یہ تصور بھی کر لے غیبت کرتے ہوئے تو وہ فوراً باز آ جائے، کیونکہ مردہ ہو یا زندہ کسی انسان کا گوشت کھانا انسانیت سے نہایت گری ہوئی بات ہے۔ رمضان کے روزے جس میں انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے،
ہمیں مدد دیتے ہیں اس بات میں کہ ہم اپنی زبان پر بھی کنٹرول کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی سے کوئی شکایت ہے، کسی سے کوئی ناراضگی ہے یا کسی کی کوئی بات پسند نہیں، تو براہ راست اس سے گفتگو کرے یا کسی ایسے انسان کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرے کہ جس سے اس کو بھی فائدہ ہو اور خود بھی اپنے نقصان سے انسان بچ جائے۔ جب انسان غیر ضروری باتوں میں مصروف ہوتا ہے، اس قسم کے حرام کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اس کا اصل فوکس جس چیز پر ہونا چاہیے اس سے ہٹ جاتا ہے، وہ اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، وہ کرنے کے کام کر نہیں پاتا، وہ اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے، اس کے ایمان میں کمی ہو جاتی۔ جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان رمضان میں اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہے۔ جہاں تک ایمان بڑھانے والے کام ہیں تو اس میں فرائض کے ساتھ نوافل کی کثرت، ذکر کی مجلس میں شرکت، جیسے غافلوں کی مجلس میں شرکت ایمان کمزور کرتی ہے، اس کے برعکس ذکر کی مجالس ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور سچے مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے لگتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے مطابق مومن سے جب محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کی جاتی، یعنی المؤمن یألف ویؤلف، مومن الفت رکھتا بھی ہے اور اس سے بھی الفت کی جاتی، یعنی کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا، کسی سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ بھی انسان کے اندر خیر و بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہے، مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا بھی دفاع کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور اگر انسان شیطان کے پیچھے لگ جائے تو پھر نیکی کے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں اور برائیوں میں پیچھے رہیں، جیسا کہ رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھو اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جاؤ، اب تو باز آ جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ